فتنوں کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت لگاتار فتنے آئیں گے۔ اتنے فتنے ہوں گے کہ رات کو بندہ مسلمان اور صبح کافر ہوگا، صبح مسلمان اور رات کو کافر ہوگا۔ یہی صورتحال آج کے اس زمانے میں ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ شاید قیامت بھی قریب ہے۔ میرے عزیز دوستو، فتنے لگاتار آ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں۔ ان تمام فتنوں کا بنیادی مقصد ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھاما تو انشاءاللہ العزیز اس ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جو بندہ ایمان کو ساتھ لے کر گیا تو وہ بہت بڑا سرمایہ ساتھ لے کے گیا۔ اس کو فوز فلاح کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اور جو ایمان یہاں چھوڑ کے چلا گیا، ختم ہو گیا، وہ ناکام اور خاسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے۔ 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ ان میں سے ایک ناجی ہوگا اور سب دوزخی ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ کیا ہوگا، تاکہ ناجی فرقے کی علامت ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس فرقے میں، اس گروہ میں، اس جماعت کے اندر شامل ہو کر ناجی بن جائیں، نجات پانے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور معروف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ ناجی فرقہ، جنتی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرا عزیز دوستو، اس کا اردو زبان کے اندر یا عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ اہل سنت والجماعت اسی ما انا علیہ و اصحابی کا ترجمہ ہے۔ ما انا اہل سنت اور اصحابی والجماعت، کیونکہ کیا نام ہے، صحابہ سے مراد، جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو الحمدللہ فرقہ ناجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے ہمیں ناجی فرقہ قرار دیا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے الحمدللہ۔ آپ کو بھی فخر ہے یا نہیں ہے؟ فخر ہے الحمدللہ۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بہت سارے فتنے، لیکن میرے عزیز دوستو، ایک فتنہ ایسا کہ جو اسلام کی عمارت کے اوپر شروع سے ہی جناب حملہ آور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قیمتی چیز ہو یا آپ ایک اچھے گھر کے اندر رہ رہے ہوں، اگر کسی ریاست کے اندر رہ رہے ہوں، تو دشمن پہلے اس پہ اوپر حملہ کرتا ہے جو اس ریاست کا محافظ ہو۔ جب تک اس کو جناب ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ریاست کے اوپر قبضہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے بانی ہیں، ہم سب کے لیے قابل احترام اور معزز اور محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے، صاحب بات ہے، اسلام کے اوپر براہ راست حملہ یہ ناممکن تھا۔ ایک فرقہ ضالہ جناب میدان کے اندر آیا، اس نے آ کر اسلام کی سرحدوں کے اوپر حفاظت کرنے والے، اسلام کے عینی گواہ جن کے ذریعے اسلام آپ تک پہنچا، مجھ تک پہنچا، ہماری نسلوں تک پہنچے گا۔ یہ 1400 سال سے الحمدللہ اسلام حکومت کر رہا ہے، جن کے صدقے، جن کی جانثاری کی بنیاد پر اسلام کی یہ رونقیں برقرار ہیں۔